اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صوبیہ علی ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی تیسری ویڈیو کا آغاز کریں گے اور اس میں آج ہم اپنے سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ اپنے سبق نمبر 2 کے آغاز سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں جو کہ ترانہ توحید تھا۔ اس ترانے میں ہم نے اللہ کی صفات کے بارے میں پڑھا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور یہ جانا کہ اللہ ہی ہمارا سہارا اور مددگار ہے اور اللہ ہی ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے سیرت النبی اور یہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر موجود ہے۔ سیرت النبی کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے پاس اس سیرت النبی میں جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، یعنی ان کے بچپن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں بھیج دیتے تھے، یعنی اس زمانے میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں عرب کے لوگوں کا رواج تھا کہ وہ جب بچے پیدا ہوتے تو ان کو وہ گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں میں یہ بچے خوب کھیلتے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ اچھی عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ جب یہ بچے 2 سال کے ہو جاتے تو وہ واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتے، یعنی جب وہ بچے 2 سال کے ہوتے تو پھر ان کو ان کے والدین کے پاس واپس لا کر چھوڑ دیا جاتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی دن کے تھے کہ گاؤں کی عورتیں مکہ سے نومولود اور چھوٹے بچوں کو لینے آئیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، ابھی کچھ ہی دن کے تھے، اس وقت گاؤں کی عورتیں مکہ سے بچوں کو لینے آئی۔ نومولود کا مطلب ہے تقریباً 1 ماہ تک کے بچے، ٹھیک ہے، بہت چھوٹے بچے، اور باقی بچوں کو لینے آئیں۔ ان گاؤں کی عورتوں میں بی بی حلیمہ بھی تھیں، یعنی ان تمام عورتوں میں جو کہ مکہ سے چھوٹے بچوں کو لینے آئی تھیں، بی بی حلیمہ بھی موجود تھیں، جن کا تعلق 7 قبیلے سے تھا، یعنی ان کا تعلق 7 خاندان سے تھا، قبیلہ خاندان۔ ان کا خچر بہت کمزور تھا، ساتھ ایک کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، یعنی حضرت بی بی حلیمہ کے پاس ایک خچر اور ایک اونٹنی تھی جو کہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ حضرت حلیمہ آہستہ چلنے کی وجہ سے دوسری عورتوں سے بہت پیچھے رہ گئی اور وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ حضرت بی بی حلیمہ کے پاس ایک خچر اور اونٹنی تھی جو کہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ان کے ساتھ حضرت بی بی حلیمہ بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو باقی عورتیں تھیں وہ ان سے پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر مکہ میں سب سے آخر میں داخل ہوئیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو تمام عورتوں کے پاس بچے موجود تھے، انہوں نے وہ بچے لے لیے تھے گود، لیکن صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ تو بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گود لیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برکت والا بنایا تھا، راستے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی تھی۔ بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا تھا کہ وہ سب سے آگے نکل گیا، یعنی حضرت بی بی حلیمہ کے پاس جو خچر تھا جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ خچر بہت تیز چلنے لگا اور وہ لوگ سب سے آگے نکل گئے۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا، دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ جب حضرت حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے پاس جو بکریاں موجود تھیں انہوں نے اتنا زیادہ دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے
بھر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گاؤں میں آنے کے بعد پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ بی بی حلیمہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اور ان کے پاس رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی حلیمہ لے کر گئی تھیں، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچے 2 سال کے ہو جاتے تھے تو ان کو واپس ان کے والدین کے پاس چھوڑ آتے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ کی خواہش تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ان کے پاس رہیں، ٹھیک ہے۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو وہ چاہتی تھی کہ اس سے زیادہ عرصہ وہ ان کے پاس رہیں، تو وہ ان کو مکہ لے کر آئیں اور ان کی والدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو اور بھی اپنے پاس رکھوں۔ حضرت آمنہ مان گئیں اور بی بی حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر لوٹ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ جو تھیں وہ رضامند ہو گئیں، اس بات کو مان گئیں کہ ٹھیک ہے ابھی بی بی حلیمہ ان کو واپس لے کر جا سکتی ہیں، تو وہ پھر بی بی حلیمہ ان کو لے کر اپنے گھر واپس چلے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے بچپن میں دودھ پلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضائی بیٹے بن گئے۔ یعنی حضرت بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ ان کے رضائی بیٹے بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی رشتے سے بی بی حلیمہ کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی بن گئے تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے۔ یعنی جب آپ 6 سال کے تھے تو اپنی امی کے ساتھ آپ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے۔ وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ اپنی نانی کے گھر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی خادمہ کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر اپنی خادمہ یعنی اپنی ملازمہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ یعنی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی تو پھر ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ یعنی جب ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جن کا نام ابو طالب تھا ان کے پاس آ گئے اور پھر ان کے ساتھ اپنا بچپن گزارا، اور یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق اب آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ سبق پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاؤں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں میں یہ خوب کھیلتے، ان کی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ اچھی عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ جب یہ بچے 2 سال کے ہو جاتے تو واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی دن کے تھے کہ گاؤں کی عورتیں مکہ سے نومولود اور چھوٹے بچوں کو لینے آئیں۔ ان گاؤں کی عورتوں میں بی بی حلیمہ بھی تھیں جن کا تعلق 7 قبیلے سے تھا۔ ان کا خچر بہت کمزور تھا، ساتھ ایک کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ حضرت حلیمہ آہستہ چلنے کی وجہ سے دوسری عورتوں سے بہت پیچھے رہ گئیں۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برکت والا بنایا تھا۔
راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی۔ بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچیں تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا، دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گاؤں میں آنے کے بعد پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ بی بی حلیمہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اور ان کے پاس رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت آمنہ مان گئیں اور بی بی حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر لوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے بچپن میں دودھ پلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضاعی بیٹے بن گئے، اور اسی رشتے سے بی بی حلیمہ کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بن گئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے۔ وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی خادمہ کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ اب ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے۔ اب صفحہ نمبر 26 پر ہی اس کے مشقی سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام رکھا؟ تو جیسے کہ ہم نے سبق کے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا اور ان کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا۔ تو ہم یہاں پہ جواب کیا دیں گے کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ کیوں آئیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کسی بچے کو گود لینے کے لیے مکہ آئیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔ ہم نے پڑھا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، اور واپسی پر راستے میں ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی؟ اب سوال نمبر 4 کا جواب کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس چلے گئے اور ان کے پاس رہنے لگے۔ اب سوال نمبر 5 ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھیں۔ اب اسی پیج پر آپ دیکھیں نیچے کوسچن لکھا ہوا ہے، بی بی حلیمہ کے پاس جو جانور تھے ان کے گرد دائرہ بنائیں اور لکھیں۔ اب یہاں پر ہمیں 5 جانوروں کے نام دیے گئے ہیں۔ اب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کے پاس کون کون سے جانور موجود تھے۔ سب سے پہلا ہے بکری۔ اب ہم نے اس کتاب میں پڑھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے ساتھ لے کر گھر پہنچی تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا، یعنی کہ حضرت بی بی حلیمہ کے پاس بکریاں موجود تھیں، تو بکری پر ہم سرکل لگا دیں گے۔ پھر لکھا ہوا ہے بلی، تو بلی کا ذکر اس سبق میں کہیں بھی موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے خچر۔ خچر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت بی بی حلیمہ کے پاس خچر تھا جو کہ بہت کمزور تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے لگیں تو ان کی برکت کی وجہ سے وہ خچر بہت تیز چلنے لگا، تو ہم خچر پر بھی سرکل لگا لیں گے۔ پھر لکھا ہوا ہے خرگوش۔ خرگوش کے بارے میں بھی ہم نے اس سبق میں نہیں پڑھا۔ پھر لکھا ہوا ہے
اونٹنی کے بارے میں بھی پڑھا ہم نے کہ حضرت بی بی حلیمہ کے پاس ایک بوڑھی اور کمزور اونٹنی تھی، تو ہم اونٹنی پر بھی سرکل لگا دیں گے۔ اب ہم نیچے لائن میں لکھ لیں گے بکری، خچر اور اونٹنی۔ اب ہمارے پاس صفحہ نمبر 27 پر ایک عملی کام لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے سوال کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے دیے گئے ناموں میں رنگ بھریں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام محمد اور احمد دے دیے گئے ہیں اور آپ نے ان میں بہت ہی خوبصورت کلر کر لینے ہیں، کلر اپنی مرضی سے کر لینے ہیں۔ اس دفعہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے اس سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال کی پڑھائی کرنی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 24، 25 اور 26 پر ہے، اور پھر 26 پر ہی موجود مشقی سوالات جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور ایک سوال جو ہے نیچے جس کا جواب آپ نے لکھ لینا ہے، اور ساتھ صفحہ نمبر 27 پر موجود جو کام ہے یعنی عملی کام جو دیا گیا ہے ان میں آپ نے رنگ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرہ کا اس دفعہ آپ نے سوئم کلمے کی عربی اور ترجمہ دونوں آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب نیکسٹ ویک ہم جو پڑھیں گے تو وہ اگلا سبق ہوگا، اس دوران آپ نے اپنا یہ سارا کام کمپلیٹ کر لینا ہے۔